आगे बढ़े और आपको बताते चले, गुजरावाला चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। गुजरावाला ताजर की फैक्ट्री से लाखों मालियत का सामान चोरी। गुजरावाला शहजाद मोहसन नामी ताजर की फैक्ट्री से 3 लाख के करीब मालियत का सामान चोरी हुआ। गुजरावाला चोरी भारी मशीनरी और लाइसेंस असला लेकर फरार। गुजरावाला चंद माह के दौरान ताजरों के साथ ये तीसरा वाकया है। गिरझा के इलाके में पेश आया। गुजरावाला मुतासिर ताजर ने पुलिस को दरखास्त दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पंजाब का गवर्नर जरूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी का चेला पहले हूँ। लाहौर से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पार्टी के चेले और कारकुन सियालकोट पीपी 52 के ज़मीनी इंतखाबात की तैयारी करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की उलमा मुशाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पार्टी के चेले और कारकुन सियालकोट पीपी 52 के ज़मीनी इंतखाबात की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी से नून लीग के इत्तेहादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम की इत्तेहादी हैं। सियालकोट के पीपी 52 में पीपल्स पार्टी ज़मीनी इंतखाबात में अपना लोहा मनवाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी मफाहमत की सियासत और मज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पीटीआई हो या नून लीग, पीपल्स पार्टी किसी को भी स्पेस नहीं देगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गुजरावाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना फुरकान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स शोहदरा में मिशन कैंपेन के सिलसिले में पुरवकार तकरीब। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स शोहदर में एडमिशन कैंप के सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एलिवेशंस फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन थे। उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज गुजरावाला अमानुल्लाह राठौर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज चौधरी नवीद अहमद, कंट्री डायरेक्टर मुस्लिम एंड इंटरनेशनल सैयद जियाउल नूर शाह, साबिक चेयरमैन यूसी शोदर हाजी सलीम डोला, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन शोदर एमन सलीम, वाइस प्रिंसिपल निमरा रफीक, रहनुमा मुस्लिम मलिक नून, इफ्तिखार आराइन, नाइम कैसर नजमीन, तारिक मलिक, चौधरी फजल इलाही, चौधरी अफजल चीमा, तारिक मलिक, एसएचओ पुलिस थाना शोहादर मुख्तार बाजवा दीगर ने भी खिताब किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गुजरावाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना फुरकान की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी पंजाब पुलिस इकबाल उजाला एडवोकेट हाई कोर्ट के हमरा सेशन कोर्ट का गुजरावाला में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इकबाल उजाला एडवोकेट साहब ने बाकायदा सेशन कोर्ट गुजरावाला में अपना चैम्बर बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुस्तहिक मुलजिमों के लिए बगैर फीस के वकालत करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बहावल नगर पंजाब ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ नजीर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर की तहसील मीचनाबाद जुल्म की इंतहा। सका बेटा ही माँ बाप का जानी दुश्मन बन गया। बदबख्त बेटे ने सके माँ बाप पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। बाप का बाजू तोड़ दिया। माँ जिसके कदमों में जन्नत है, इसको बालों से पकड़कर घसीटा, घर से निकाल दिया। बार बार कत्ल की धमकियां दी गई, लेकिन हस्बे रवायत पंजाब पुलिस ने 7 दिन गुजरने के बाद भी कार्रवाई न की। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ नजीर वट्टू की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में पुलिस के जेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने गाड़ियों के इंजन, टायर्स, बैटरियों, पोशिश वगैरह का मुआयना किया। डीपीओ ने ड्राइवरों से गाड़ियों की तफसील और मुरम्मत के बारे दरियाफ्त किया और गाड़ियों की देखभाल और बर वक्त मुरम्मत को यकीनी बनाने की हदायत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि पुलिस के जेरे इस्तेमाल
سرکاری گاڑیوں کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گاڑیوں کے بر وقت مرمت کو یقینی بنائیں تاکہ دوران ڈیوٹی کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین ضلع چنیوٹ کے وفد کی مرکزی نائب صدر صفدر کالڑو سے ملاقات۔ وفد میں ضلعی صدر خالد رضا پکھرانا، جنرل سیکرٹری محمد نواز بھٹا اور نائب صدر میاں جعفر علی شامل تھے۔ وفد نے مرکزی نائب صدر صفدر کالڑو نے چنیوٹ میں اساتذہ کو درپیش مسائل کے بارے بریفنگ دی اور اساتذہ کے مسائل کے حل پر زور دیا، جبکہ اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صفدر کالڑو نے پنجاب ٹیچرز یونین ضلع چنیوٹ کی کارکردگی کو سراہا اور کہا، تمام اساتذہ قابل احترام اور محنتی ہیں، ان کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عدیل الرحمان کی ہدایت کے مطابق اور ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عاشق محمود کی زیر نگرانی زمین کا عالمی دن بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ریسکیو 1122 صادقہ آباد نوجوان نسل میں زمین کے تحفظ کا شعور پیدا کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ زمین کے تحفظ اور انٹرنیشنل ارتھ ڈے کے حوالے سے آگاہی ریلی ریسکیو 1122 اسٹیشن سے ہسپتال چوک تک نکالی گئی سمیت ریسکیو اسکاؤٹس اور مختلف اسکول و کالج کے طلباء طالبات نے شرکت کی۔ تمام شرکاء نے شجرکاری کرنے، زمین کو صاف ستھرا رکھنے، روزانہ کی بنیاد پر زمین اور پودوں کی حفاظت کے آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے اور لوگوں میں اس دن کے حوالے سے لیف لسٹ تقسیم کیے گئے اور ریسکیو اسٹیشنز میں ریسکیو افسران اور ریسکیو اسکاؤٹس نے پودے بھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے ٹوکر و میزبان سجل ملک نے مبینہ نازیب ویڈیوز کو فیک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جعلی ویڈیوز کے وائرل ہونے پر شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہوں۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ جعلی ویڈیوز میرے نام سے منسوخ نہ کی جائیں۔ خبر شائع کرنے سے قبل تصدیق کی جائے۔ NNI سے گفتگو کرتے ہوئے سجل علی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل مجھ سے منسوب نازیب ویڈیوز میری نہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام بلگام میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ہلاکتوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاحوں کے جانی نقصان پر تشویش ہے۔ پاکستان ہلاک افراد کے عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کرتا ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے CMB نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک شہر میں واقع ریسٹورنٹ مائی ڈیرا میں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ عمارت کا کافی حصہ مدھم ہو گیا ہے اور باقی عمارت کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ 1122 کی فائر بریگیڈ کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ 1122 کے اہلکار آگ بجھانے میں مصروف، لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کے نقصان سے بچا جا سکے۔ 2 افراد زخمی ہوئے جن کو 1122 کے اہلکاروں نے ابتدائی طبی امداد دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول صفدرآباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ نے پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول صفدرآباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ، اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد کا فاروق قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء طالبات نے پاکستان کی ثقافت اور حالات حاضرہ پر ٹیبلو پیش کیے، جبکہ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ اور اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد فاروق احمد قریشی نے پرنسپل ڈسٹرکٹ پبلک اسکول ڈاکٹر زیب النساء کے ہمراہ پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ جو صفدرآباد DPS ہے، یہاں پہ AC صاحب نے اور پرنسپل صاحبہ نے بڑا مینج کیا ہوا ہے۔ آج جو ہم نے پرائز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ان بچے اور بچیوں میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، اور اسپیشلی ایک جو اچھا کام ہوا وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس DPS سے پڑھ کے
آج نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا اور ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا اور تحصیل صدر آباد کا نام روشن کر رہے ہیں. ان کو بھی یہاں پہ اور ان کے پیرنٹس کو بھی یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا اور ان کو ہم نے گولڈ میڈل اور جو ہے وہ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ستھرا پنجاب کی بات کروں تو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اندر اور تحصیل صدر آباد میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے تک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی تحصیل اٹک سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حافظ میاں محمد جنید کی قیادت میں ٹریڈ یونین کے نمائندے وفد سے ملاقات 26 اپریل کو ہڑتال کی یقین دہانی کروا دی ہے. تمام تاجر تنظیمیں 26 اپریل کو فوارہ چوک میں اکٹھے ہو کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے گی. طے پایا کہ تمام دکاندار حضرات اپنی دکانیں بند کر کے احتجاج میں شرکت ہوں گے. جماعت اسلامی اور تاجر رہنماؤں کی مشترکہ ہڑتال کی کال کو مل کر کامیاب بنانے کا عزم کیا گیا. وفد میں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی تحصیل اٹک سلیم اختر، سیاسی و سماجی رہنما ندیم انجم عباسی، تاجر تنظیموں کے رہنماؤں میں حاجی محمد الماس، ساجد وحید، کاشف الیاس، حاجی صداقت الرحمان، ثاقب بابو، حاجی شفیق الرحمان، شیخ طلال، محمد عثمان اور دیگر شامل تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے گجرانوالہ سے ایم بی نیوز کے نمائندے رانا فرقان کی رپورٹ کے مطابق 14 سالہ لڑکے کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی طرف سے راغب کرنے کا معاملہ. سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ محمد ایاز سلیم نے واقعے کا فوری نوٹس لے لیا. پولیس تحفظ مرکز گجرانوالہ اور ضلعی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ٹرانسجینڈرز کو حراست میں لے لیا. 14 سالہ لڑکا بازیاب. ملزمان نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی جس میں 14 سالہ لڑکے کو ورگلا کر ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کا حصہ بنا رہے تھے. چائلڈ لیبر، جبری مشقت اور کمرشل سیکس میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے.